بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے سیکنڈ میرج کے لیے۔ کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کہاں یعنی کس کو مخاطب کرتے ہوئے درخواست دینی پڑے گی، درخواست کے کیا کنٹینٹس ہو سکتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کیا یہ مینڈیٹری ہے قانون میں، کیا یہ اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں لی جا سکتی، اجازت نہیں لیتا کوئی شخص، تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی اس کو جو سیکشن ریلیونٹ سیکشن ہے سیکشن 6 دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی، اس کو بھی تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح نامہ میں درج ہوتی ہے سیکشن 21 جس میں بتایا گیا ہے آیا دولہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے، اگر ہے تو کیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں، تو اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے نکاح نامہ کو فل آؤٹ کرتے وقت جب بھی یہ کوئی شخص سیکنڈ میرج کرتا ہے۔ اگر پہلی میرج ہے تو یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اگر سیکنڈ میرج ہے تو وہ اس کی فرسٹ وائف کی پرمیشن سارٹ کی گئی ہے یا نہیں، جو کہ ثالثی کونسل سے ہوگی، اس کا لیٹر وغیرہ کا نمبر شمبر اس کا یہاں پہ لکھنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو جو دیکھ لیتے ہیں پولیگیمی سیکشن 6۔ No man during the subsistence of an existing marriage shall accept with the prior permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance۔ یعنی کوئی شخص کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، یہ قانون کی بات ہو رہی ہے، صرف قانون کی۔ اسلام میں اگر جائیں، کیونکہ کچھ چیزیں متصادم بھی ہیں اسلام سے، لیکن قانون میں یہ ہے کہ وہ پرمیشن ضرور سیکھ کرے گا، وائف کی کنسنٹ بھی حاصل کرے گا، اور اگر وائف کی کنسنٹ نہیں بھی ملتی لیکن اس کے پاس ویلڈ گراؤنڈ ہے تو وہ ثالثی کونسل اس کو اجازت نامہ دے سکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے یا پہلی بیویوں کے ہوتے ہوئے دیگر میرج کانٹریکٹ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل نہیں کر لیتا، اور اگر ایسا کوئی شخص کوئی اقدام کر لیا جاتا ہے یعنی کہ شادی کر لی جاتی ہے تو نکاح نامہ جو ہوگا وہ رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ قانون میں ہے اس آرڈیننس کے تحت کہ وہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا اس نکاح نامے کو۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اپلیکیشن فائل کی جائے گی، این اپلیکیشن فار پرمیشن انڈر سب سیکشن 1، سب سیکشن 1 کے تحت جو اپلیکیشن فائل کی جائے گی چیئرمین کو ان دی پرسکرائبڈ مینر، جو بھی مینر ہوگا اس کے تحت فیس وغیرہ ادا کی جائے گی، اور اس میں وجہ لکھی جائے گی اس اپلیکیشن میں، یہاں پہ لکھا ہے اینڈ شیل اسٹیٹ ریزن فار دی پروپوزڈ میرج اینڈ ویدر، اور یہ بھی اس میں لکھا جائے گا کہ کیا اس نے پہلی بیوی یا بیویوں سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں۔ تو ایک اور تھوڑی سی میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 1 سال کی سزا اس میں ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کنٹراوین کرتا ہے، ان سیکشنز کی اجازت نامہ نہیں لیتا۔ یہاں پہ لکھا ہے اون کنوکشن اپون کمپلینٹ بی پنشیبل ود دی سمپل امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 year اینڈ ود فائن آف 500,000 روپیز۔ یہ جو سیکشن ہے جس میں 1 سال کا جو ہے سزا ہے، یہ سزا ہوئی بھی ہے مردوں کو، یعنی کہ سال تو میں نہیں کہہ سکتا، میں نے خود یہ ججمنٹ پڑھی جس میں 1 ماہ کی سزا دی گئی تھی، یہ تو جج صاحب کی صوابدید بھی کہہ لیں آپ، اس میں جو ہے وہ اگر نرمی برتتے ہیں اس سے تو ان کی جج صاحب کی اپنی مرضی، تو اس میں 1 ماہ کی اس کو سزا ہوئی تھی اس کو جس نے بغیر اجازت دوسری شادی کی تھی۔ اب چلتے ہیں جو مین ہمارا ٹاپک ہے، اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جا سکتی ہے۔ مخاطب کر رہے ہیں چیئرمین، ثالثی کونسل / یونین کونسل، روات، یا جو بھی آپ کی یونین کونسل ہے اس کو آپ مخاطب کر سکتے ہیں، جو بھی ضلع ہے وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، راولپنڈی ہے، اٹک ہے، لاہور ہے، جو بھی ہے۔ ہیڈنگ میں درخواست زیر دفعہ 6(1) مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 برائے دیے جانے اجازت دوسری شادی۔ جناب عالی سائل حسب ذیل عرض گزار ہے۔ اب 2-3 کیسز ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو آپ کی وائف آپ کو اجازت نہیں دے رہی،
اور یا پھر آپ کو دے رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، لیکن اجازت نامہ لینا پڑے گا آربیٹریشن کونسل سے۔ سائل عرض گزار ہے یہ کہ سائل کی شادی ہمراہ مسمات فرزانہ جبین دختر محمد حسین ساکن مکان نمبر فلاں فلاں سے مورخہ 10/5/2015 سر انجام پائی۔ حق مہر جتنا مقرر ہوا آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ سیکنڈ پہ ہے یہ کہ شادی کے بعد سے، اب یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ انک سے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ گراؤنڈ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر شخص کی اپنی گراؤنڈز ہو سکتی ہیں، یہ بھی گراؤنڈز ہو سکتی ہیں یا دیگر کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو سیکنڈ جو نمبر فرسٹ جو گراؤنڈ ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ کہ شادی کے بعد سے تاحال سائل کی مسمات مذکوریہ سے اولاد نہ ہو سکی۔ متعدد ہسپتالوں میں سائل نے اپنی زوجہ کا علاج معالجہ کروایا، مگر کچھ میڈیکل وجوہات کی بنا پر تاحال سائل کی مسمات مذکوریہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی ہے۔ بدین وجہ سائل کو دوسری شادی کرنی درکار ہے۔ اس ضمن میں سائل نے زوجہ سائل کی زوجہ نے سائل کو ایک عدد بیان حلفی بابت اجازت دوسری شادی بھی تحریر کر کے دے دیا ہے۔ نقل بیان حلفی لف ہے، یہ تو ایک وجہ ہوگی، لیکن اس میں اجازت بھی اگر سیکھ کرے، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ کنسنٹ سے کی جائے، اگر کی جائے، کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ اگر دوسری شادی تب آپ کر سکتے ہیں، تیسری کا تب کر سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہے، جب آپ ان تمام وائف یا جو بھی 2 وائفس ہیں ان میں عدل کر سکیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اسلام میں بھی ہے کہ ایک ہی اجازت کی جائے، ایک ہی شادی کی جائے، دوسری نہ کی جائے۔ اور اب دوسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وائف آپ کو اجازت نہیں دے رہی، وہ ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہے، آ بھی نہیں رہی گھر میں، اور جو بھی حقوق زوجت ادا نہیں کر رہی۔ تو اس صورت میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ سیکنڈ والی یہ کہ بعد از شادی مورخہ ڈیش کو مسمات مذکوریہ اپنے والدین کے گھر چلے گی اور آباد ہونے سے انکار کر دیا۔ سائل نے متعدد بار بھی اور بذریعہ جرگہ بھی مسمات مذکوریہ کو آباد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آباد ہونے کو تیار نہ ہے، اور مسمات مذکوریہ اور اس کے گھر والوں کی جانب سے آبادی کے لیے مختلف قسم کی شرائط رکھی ہیں جو کہ سائل پورا کرنے سے قاصر ہے، یعنی کہ پورا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ سائل جائز شرائط پورا کرنے اور مسمات مذکوریہ کو آباد کرنے کو تیار ہے۔ سائل نے مسمات مذکوریہ کو آباد کرنے کے لیے ایک عدد دعوی اعادہ حقوق زن آشوئی بھی دائر کیا، جو بعدالت جناب فلاں فلاں سے بحق سائل مورخہ ڈیش غیر مشروط پر ڈگری ہو گیا۔ یعنی اب یہاں پہ تو ٹرمز رکھی تھی انہوں نے کہ یہ شرائط ہے، مکان الگ لے کے دے گا تو یہ کر کے دے گا، تو وہ کر کے دے گا، مانا خرچہ دے گا، یا بھی جو بھی انلیگل یا جو بیونڈ دی مینز ہوں گی اس کے دولہا کے جو میل ہے، جو ہسبینڈ ہے اس کے، تو پھر وہ اگر وہ شرائط ایسی ہیں جو لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں، انلیجیٹیمیٹ ہیں، تو پھر وہ شرائط پورا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر اس نے کیس بھی فائل کر دیا ہے اعادہ حقوق زن اشوئی کا اور اس کے حق میں ڈگری بھی ہو گیا ہے، تو پھر اب اس نے اپنی طرف سے تو تمام ایفرٹس کر دی، تو اس کے بعد اس کے پاس یہ جو آپشن رہ جاتا ہے سیکنڈ میرج کا کہ وہ آربیٹریشن کونسل کو اپلیکیشن فائل کرے اور اس میں پرمیشن سی کرے اور تمام فیکٹس جو ہیں وہ اس میں درج کرے۔ اب یہ دعویٰ اعادہ حقوق زن اشوئی کیسے تحریر کیا جاتا ہے، میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اس میں کہ یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، کون سی کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے دونوں فریقین کو طلب کے، کیونکہ پلانٹف نے تو کیس فائل کیا ہوتا ہے، وہ تو آلریڈی اپیئر ہوتا ہے، لیکن اس میں لیڈیز کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ آباد ہو یا نہ ہو، جو بھی ہے جس طرح کی بھی سچویشن ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر کئی وجوہات جو بھی کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتے ہیں ہو سکتی ہیں۔ استدعا میں کیا لکھنا ہے؟ اندرین حالات استدعا ہے کہ مذکورہ بالا حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سائل کو دوسری شادی کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ جناب کی عین نوازش ہوگی، یہاں پہ نام، ولیت، ایڈریس آ جائے گا، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر آ جائے گا، سگنیچر کر کے سبمٹ کروا دیں۔
اب چیئرمین جو مثالتی کونسل ہے وہ نوٹس جاری کر سکتا ہے وائف کو، اور اس کے بعد دونوں کو سننے کے بعد جو بھی ان کے نمائندے ہوں گے، اور پھر اگر تو وہ جسٹیفائی کر سکے سیکنڈ میرج کو، تو پھر وہ پرمیشن گرانٹ کی جا سکتی ہے۔